أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کے مطابق ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلامی کیلنڈر کا باقاعدہ اجرا فرمایا۔ اتفاقاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایام بھی یہی ہیں۔ حج سے واپسی کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا تو کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے پروردگار مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور اے پروردگار میری موت کو اپنے نبی کے شہر میں لکھ دے۔ اللہ شہادت بھی نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں نصیب فرما۔ جب حج سے فارغ ہو کے واپس پلٹے تو کہا، اے پروردگار اب عمر کی قوت جواب دے چکی ہے، جسم کمزور پڑ چکا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، رعایا بکھر چکی ہے، اور اے پروردگار مجھے کسی بھی فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ اپنے پاس بلا لینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز فجر کے دوران امامت کرواتے ہوئے مصلی نبوت پر ایک ایرانی مجوسی اس ظالم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام یہ قربانیوں اور شہادتوں کا دین ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہو، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، اس سے پہلے ذی الحجہ کے اندر سیدنا عثمان غنی کی شہادت، اور پھر سیدنا عمر کی بھی شہادت اسی ذی الحجہ کے آخر میں ہو چکی تھی۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 محرم کو شہادت۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی حقیقت یہ ہے کہ ایک عارضی اور فانی زندگی ہے۔ انسان نے دنیا سے جانا تو ہے ہی، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اللہ اس پہ راضی ہو، وہ اپنے رب پہ راضی اور اس کا پروردگار اس پہ راضی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں محرم الحرام کے حوالے سے یا شہادت عمر یا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اس حوالے سے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ میں ایک اور سبق
آپ کو اور اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی بڑی تیزی سے بیت رہی ہے۔ ایک ایک لمحہ مجھے اور آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے قسم اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ لوگوں، مجھے زمانے کی قسم، وقت کی قسم، میرا رب جس چیز کی قسم اٹھائے وہ چیز معمولی نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہم نے بڑی چیزوں کو نعمت جاننا اور ان کے ضیاع پر ہمیں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے۔ پیسہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اگر اس کا استعمال درست ہو۔ انسان کے کچھ پیسے ضائع ہو جائیں، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، یا کاروبار میں انسان کو نقصان ہو جائے تو انسان بڑا افسوس کرتا ہے کہ مجھے بڑا گھاٹا پڑ گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ نہ کرے کاروبار کے اندر یا مکان یا گاڑی یا کسی طرح کی دنیا کی کوئی چیز انسان کی اس میں نقصان ہو جائے، انسان بڑا افسوس اور پشیمان ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی متاع اگر ہے تو میری اور آپ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ میں اور آپ دنیا کی ساری دولتیں دے کر، دنیا کی ساری آسائشیں اور نعمتیں لٹا کر بھی اپنی زندگی میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں کروا سکتے۔ میں اور آپ اگر اب دنیا کی ساری نعمتیں قربان کر دیں، میرے پیارے بھائیوں، کی زندگی کی نعمت انسان کو دوبارہ میسر نہیں آتی۔ لیکن افسوس ہے اس انسان پر کہ زندگی کے اندر وہ صرف منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، دن اور ہفتے اور مہینے ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو انسان ساری زندگی بھی ضائع کر دیتا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ساری زندگی برباد کر دی، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے رب نے قسم اٹھا کے کہا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح دنیا کے اندر ایک تاجر، ایک کاروباری شخص اپنا رأس المال سرمایہ وہ تجارت میں لگاتا ہے، جب تک وہ سرمایہ ختم ہو اس پر اس سرمایہ سے بڑھ کر کچھ حاصل کر لے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے نفع کما لیا ہے۔ اور اگر وہ جو رأس المال اور سرمایہ تھا وہ بھی انسان کے پاس نہ بچے، نفع تو دور کی بات، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو خسارے میں پڑ گیا اور اس نے گھاٹا اٹھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح دنیا کے اندر آپ کسی برف بیچنے والے کو دیکھیے، برف تو مسلسل پگھل رہی ہے، اگر اس نے برف کے پگھلنے سے پہلے اسے بیچ کر کچھ کما لیا تو یقیناً اس نے نفع اٹھایا، اور اگر برف پگھل گئی اور اس نے کچھ بھی نہیں کمایا تو یقیناً وہ خسارے اور گھاٹے میں۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں تمام لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ کیسے؟ جس انسان نے اپنی زندگی کے ان لمحات کو گناہ میں گزارا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں گزارا، اس کے گھاٹے اور خسارے میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے ان لمحات، ان گھڑیوں کو گناہ میں نہیں بلکہ مباح اور جائز کاموں میں گزارا، تو گھاٹے میں تو وہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کا سرمایہ تو پگھلا لیکن اس نے اس سرمایہ سے کچھ کمایا اور کچھ نفع نہیں اٹھایا۔ اور وہ شخص جس نے زندگی کے اس لمحے اور گھڑی کو نیکی میں گزارا، پیارے بھائیو، اہل علم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لوگوں گھاٹے میں وہ بھی ہے۔ کیسے؟ کہ جس نیکی میں اس نے اپنی وہ گھڑی گزاری، ممکن ہے اس نیکی کو وہ اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں سر انجام دے سکتا تھا، اس نیکی سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نیکی وہ کر پاتا اس لمحے میں اور کر سکتا تھا، لیکن اس نے
چھوٹی نیکی پر اکتفا کیا، اپنے اندر اس نیکی کو کرتے ہوئے جو اللہ کی رضا، اخلاص اور رب کی محبت میں ڈوب کر چاہت اور لگن اور شوق سے وہ نیکی کرنی چاہیے تھی، اس قدر اپنے اندر اخلاص نہ پیدا کر سکا۔ نیکی کرنے کے باوجود گھاٹے میں یہ بھی ہے، اس لیے میرے اللہ نے کہا کہ لوگوں جو سب سے کم گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ تو گھاٹے اور خسارے سے بچ گئے، وگرنہ تمام لوگ گھاٹے میں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے، کیوں نہ میں اپنا حساب کر لوں، اپنا حساب و کتاب چیک کر لوں، کہیں گھاٹا تو نہیں جا رہا، کہیں مسلسل نقصان تو نہیں ہوتا جا رہا۔ میرا رب فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں تمہارے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں اقترب یہاں مبالغہ ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ قریب آ گیا ہے، لوگوں اقترب بہت قریب آ چکا ہے، اقترب للناس حسابهم بہت قریب آ چکا ہے، تم سب لوگوں کا حساب کتنا قریب۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں ہی رب نے کہا، قیامت کے دن کو اللہ نے کہا لغد، آنے والا کل، جیسے بس درمیان میں ایک رات ہی ہے، یہ گزرے گی اور حساب شروع، بلکہ اگر دیکھا جائے تو رات بھی دور کی بات ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں خبر کہ آنے والا لمحہ ہمارا کیسا ہوگا، ہمارا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا، ہمارا اعلان تو کہیں نہیں ہو رہا ہوگا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ بہت بھاری غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت، اس پر تنوین تعظیم کے لیے، بڑی بھاری غفلت میں ہو، اس لیے کہ پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حساب مختلف انداز میں لیتے ہیں۔ اولم يروا انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، یہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہر سال ہم ایک یا دو دفعہ ان کو ضرور آزماتے ہیں، سال میں ایک یا دو موقع ایسے آتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی ایسی پریشانی والی گھڑی، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی لیے یہ پریشانی، یہ لمحہ، یہ فتنہ، یہ آزمائش ڈالتے ہیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، حساب کا ایک انداز یہ بھی ہے تاکہ یہ لوگ قریب میں ہی توبہ کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں، اور اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جو سب سے بڑا حساب ہے اس سے پہلے یہی اپنا حساب کر لیں۔ پیارے بھائیوں، ایک حساب ایک انسان کا موت کے وقت بھی ہوگا، نیک اور بد کی موت کا انداز الگ الگ، جو رب کا نافرمان اور باغی، اس کی موت کے وقت بھی اس کا حساب ہوگا، اس کی روح قبض کرتے وقت بھی، اور اس کو جو تکلیف دی جائے گی، رب کے فرشتے جو اس کے اوپر ضربیں لگائیں گے اور جس انداز میں سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جائے گا، یہ بھی ایک حساب۔ پھر قبر کے اندر پھر بھی ایک حساب، وہ منکر نکیر کے سوال و جواب کے مراحل، پھر انسان کا سب سے بڑا حساب جب انسان نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ پیارے بھائیوں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سلف سوچا کرتے، آج میں اور آپ بھی سوچتے ہیں، اور یقیناً سارا دن سوچتے ہیں، اٹھے دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کیا، پیٹ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، پیسے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اولاد کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور ہماری سوچ دنیا سے شروع ہوئی اور دنیا پہ ہی آ کے رک گئی۔ سلف کس طرح کی سوچ رکھتے؟ امام ابو شریح رحمہ اللہ ایک شخص کو دیکھا بیٹھا سوچ رہا ہے، رک گئے، پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس دور کے اندر کیسے نیک لوگ تھے، کہا میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، پل صراط کراس کرنے لگا ہوں،
اور مجھے اپنی پوری زندگی کی کتاب میری آنکھوں کے سامنے کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کتاب زندگی میری نظروں کے سامنے گھوم رہی ہے کہ اب میں اس پل صراط کو کیسے کراس کروں گا۔ جس کو کراس کرنا ہے تو اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ، اس لیے کہ اس سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، میرے رب کا فیصلہ ہے، ہر ایک نے اس پہ وارد ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر انسان کا وہاں سے گزر ہوگا اپنے اپنے ایمان کے مطابق۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنے نیک اور اعمال زیادہ ہوں گے، جتنا اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب زیادہ ہوگا، اسی قدر اس مشکل ترین مرحلے کو کراس کرنا آسان ہوگا۔ پیارے بھائیوں، میرے رب نے ایک اور جگہ سورہ حشر کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہر نفس یہ سوچے ما قدمت لغد، اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا 1 سال اور بیت گیا، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، اسلامی سال مکمل ہوا، محرم الحرام سے نیا سال شروع کر چکے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور نفس یہاں نکرہ ہے، کوئی عالم نہیں، کوئی عامی نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی امیر زیادہ نہیں، کوئی فقیر اور غریب نہیں، نفس ہر ایک یہ دیکھے، وَلْتَنْظُرْ نَفْس، ہر نفس یہ سوچے وہ نمازی ہے یا بے نماز ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، وہ موحد ہے یا مشرک ہے، وہ سنت کا پیروکار ہے یا بدعت میں گھرا ہوا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، انسان دنیا سے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا، کیا بیلنس چھوڑا، کیا پراپرٹی چھوڑی، کتنی گاڑیاں چھوڑی، کتنے بنگلے چھوڑے، کتنی زمینیں چھوڑی، کتنا پیسہ چھوڑا، لیکن میرے رب کے فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے پیچھے کیا چھوڑا، اور کام بھی انسان کے وہی آئے گا جو آگے بھیجے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 دفعہ کہا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیوں تاکید کی دوبارہ تقویٰ کی کہ تم رات کو عمل کرو یا دن کو کرو، لوگوں کی نظروں کے سامنے کرو یا لوگوں کی نظروں سے چھپ کے کرو، آسمانوں اور زمین کے درمیان فضاؤں میں کوئی جرم کرو یا زمینوں کی تہوں میں چھپ کر کوئی جرم کرو، خبیر بما تعملون، تمہارا عمل ہی نہیں، تمہارے دل کی اور دماغ کے اندر چلنے والی وہ فکریں اور سوچیں، اللہ تو اس سے بھی واقف ہے، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں خبردار ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ کنہوں نے اپنے رب کو بھلایا؟ اللہ کو بھلانے والے مشرک، رب کو بھلانے والے یہودی عیسائی، اور رب کو بھلانے والے منافق، سب کے رب کو بھلانے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں الگ الگ انداز میں کیا ہے، اور یہاں اللہ نے ایمان والوں کو مطلق کہا، لوگوں اللہ کو نہ بھولانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وہ کون ہے؟ عام رکھا، یہودیوں کی طرح بھی رب کو مت بھلانا، عیسائیوں نے جیسے اللہ کو بھلا دیا ویسے بھی مت بھلانا، مشرکوں نے جیسے اللہ کو بھلایا ویسے بھی نہ بھلانا، اور منافقوں نے جیسے رب کو بھلایا ویسے بھی مت بھلانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں رب ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ میں انسان ہوں یا حیوان ہوں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں نے مرنا بھی ہے اپنی موت کو بھولے ہوئے، حساب و کتاب کو بھولے ہوئے۔ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
اللہ ان کو ان کی اپنی جانیں ہی بھلا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، ایمان والو جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہونے۔ لا یستوی اصحاب الجنہ واصحاب النار، کبھی بھی اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب تو یہی ہیں، اللہ ہمیں ان کامیابوں میں شامل فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے کی کمزوریاں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحتک قبل سقمک، اور اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے تو بیماری چھانے سے پہلے، بیماری میں گرنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اللہ نے فرصت دی ہے، فارغ وقت دیا ہے، اسے غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے۔ اور اسی طرح غناک قبل فقرک، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو، اس غنیمت جو مال دیا اللہ نے، اس کو غنیمت جانو فقیری اور کنگال ہونے سے پہلے۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں اس زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے، اللہ اس کی قدر کی توفیق بخشے۔ سرمایہ تو پگھل رہا ہے، سلف کہا کرتے تھے، امام ابو زید کہتے تھے ان اللیل والنہار رأس مال المؤمن ربحہما الجنہ وخسرانہما النار۔ لوگوں، ایک مومن اور مسلمان کا اصل سرمایہ وہ انسان کی زندگی کے دن اور رات ہے۔ اگر اس سرمایے کو اس نے اس انداز میں گزارا، قیمتی بنا لیا، صحیح سرمایے کو درست استعمال کر لیا، تو ربحہما الجنہ، جو نفع کمائے گا اس کا بدلہ جنت ہے۔ وخسرانہما النار، اور اگر اس سرمایے کی پرواہ نہ کی، دن گزرا، رات گزری، ہفتے، مہینے، سال گزرے، پرواہ کوئی نہیں، خسرانہما النار، اس گھاٹے کا انجام پھر جہنم کی آگ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں محاسبہ تمہارا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ اس اللہ کی بارگاہ میں محاسبے سے پہلے یہاں اپنا محاسبہ خود کر لو۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے نیک عمل بھی تولے جائیں گے، حتیٰ کہ تمہارا جسم بھی تولا جائے گا۔ وزنوها، تول لو اپنے آپ کو، تمہارا وزن کتنا ہے۔ دنیا کے ہاں تو تمہارا بڑا وزن ہے، تمہاری رائے کا وزن، تمہارے فیصلے کا وزن، تمہارے عہدے کا وزن، تمہاری دولت کا وزن، لیکن یاد رکھو وزنوها قبل ان توزنوا، رب کی بارگاہ میں نہ عہدہ تولا جائے گا، نہ مال تولا جائے گا، نہ تیرا فیصلہ تولا جائے گا، نہ تیرا عہدہ اور تیرا سٹیٹس تولا جائے گا۔ وہاں کیا تولا جائے گا؟ تیرا عمل تولا جائے گا۔ اس عمل کو یہی تول لے، وزنوها قبل ان توزنوا، اپنا وزن کر، تیرا وزن رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھا ہے، صحابہ کرام نے بھی دیکھا ہے، وہ باریک سی پنڈلیاں، کمزور سا جسم، اور درخت پہ چڑھے ہوئے، ہوا آئی اور ٹیلی کے ساتھ وہ ہل رہے ہیں، جھول رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے، کپڑا ہٹا ان کی پنڈلیوں سے، باریک پنڈلیاں دیکھ کر۔ فرمایا میرے صحابہ تم ان باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو، اللہ کی قسم ان کا وزن اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ان باریک سی پنڈلیوں کا وزن اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ وزنوها قبل ان توزنوا، سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے اپنا خود وزن کر لو، اور فرماتے تھے ان اهون علیکم الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم۔ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ کل حساب انتہائی آسان ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر آج اپنا حساب خود کر لو، اس لیے آج کا حساب کیا ہوا یہ کل کے حساب میں بھی آسانی پیدا کرے گا۔
فرمایا کرتے تھے ان الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل کا موقع ہے، یہاں اللہ کی طرف سے حساب کوئی نہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی حساب ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا، دوسروں کی طرف اشارے کرنا، دوسروں کے بارے میں فکر مند رہنا، سب سے پہلے انسان کو اپنے ذات کی فکر ہونی چاہیے۔ میں کیا ہوں، میرے کیا اعمال ہیں، میری کیا حیثیت ہے، میرے اندر اخلاص کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، میرے اعمال کا وزن کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ایک بات کہا کرتے تھے، لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرہ مقبلا، لوگوں ہر آنے والا لمحہ دنیا تم سے دور جا رہی ہے، آخرت تمہارے قریب ہو رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت ہر ایک کی اپنی اپنی اولاد ہے، اپنے اپنے بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے اور کچھ آخرت کے بیٹے، کچھ دنیا کے حریص اور لالچی اور کچھ آخرت کے راہی۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اپنا ہم اور غم، اپنی سوچ اور فکر ہر وقت دنیا کے لیے ہی مت بنا کے رکھو، دنیا کے بیٹے ہی مت بن کے جیو۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے راہی بن کے جیو، آخرت کی فکر کرو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے، لوگوں اس بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جو سب سے بڑی پیشی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، لوگوں 5 سوالات کے جواب جب تک انسان دے نہیں لے گا، اللہ کی عدالت میں اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال انسان کی عمر کے بارے میں ہوگا، فیما افنا، بندے عمر دی تھی کہاں بتا کے آیا، جوانی دی تھی کیسے برباد کی۔ اللہ رب العزت ہمیں جوانی کے لمحات، اللہ ہمیں زندگی کی یہ قیمتی گھڑیاں، اللہ انہیں قیمتی مزید بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، 2 موقعوں پر انسان چیخ چیخ کے کہے گا، تمنا کرے گا، احساس ہوگا اسے کہ واقعی میں بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں رہا، میں نے تو وقت برباد کیا، لمحات کو ضائع کیا، زندگی برباد کر دی، کبھی لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں سارا دن بیٹھا ہے، 8 گھنٹے ٹکٹکی باز کے بیٹھا ہے، لہو و لعب اور تماشا دیکھنے کے لیے، پرواہ کوئی نہیں، اتنا قیمتی سرمایہ برباد کر دیا۔ زینہ، کبھی میں نے زندگی کی گھڑیاں صرف اپنے سنوارنے میں گزار دی کہ دنیا کو خوبصورت نظر آؤں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ میرے بالوں کے سٹائل پہ اشش کریں، لوگ میری داڑھی کے سٹائل کو داد دیں، لوگوں میرے کپڑے پہ بنے ہوئے مختلف انداز اور سٹائل دیکھ کر خوش ہوں، یہی فکر، زینہ و تفاخر اور فخر، لوگوں پر فخر، مال کا فخر، اولاد کا فخر، عہدے کا فخر، جائیداد کا فخر، برادری کا فخر، و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد، میں نے تو دنیا کو یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ لہو و لعب ہی ہے، کھیل تماشا ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آنکھ کب کھلے گی؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب فرشتہ موت کا نظر آئے گا، فرشتہ موت کا انسان کو نظر آ جاتا ہے۔ آج کل تو ویڈیوز کا دور ہے، کیمروں کا دور ہے، کتنی ایسی ویڈیوز نظر آتی ہیں کہ اچھا خاصا انسان بیٹھا ہے، اچانک وہ نظر اٹھاتا ہے اور اگلے لمحے گردن لٹک جاتی ہے اور گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب جب موت کا فرشتہ آ رہا ہوتا ہے اسے نظر آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیک آدمی اس کو اللہ کے وہ نورانی فرشتے جنتی لباس لے کر تاحت نگاہ آ کر پہلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے اس کی روح لپیٹنی ہوتی ہے، پہلے ہی آ کے اس کے قریب موجود ہوتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، انسان کی جب موت کی گھڑی آئے گی تو اس وقت پکارے گا،
رب ارجعون، اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں لٹا دے، ایک دفعہ مہلت دے دے، کروں گا کیا؟ بھاگ کے جا کے حرام کھانا شروع کر دوں گا، بھاگ کے جا کے اپنی اولاد کی خواہشیں پوری کرنی شروع کر دوں گا جائز ناجائز طریقے سے، جا کے کیا کروں گا؟ عہدے کے لیے لڑنا اور جنگ شروع کر دوں گا، کیا کروں گا؟ غریبوں کی جائیدادوں پہ قبضوں کرنے کے لیے جائز ناجائز مقدمے وہ کرنے شروع کر دوں گا، کیا کروں گا؟ ایک ہی بات کہے گا، اے اللہ ایک دفعہ لٹا دے، لعلی اعمل صالحا، اللہ اب نیک بن جاؤں گا، اللہ نیک عمل سب سے بڑی میری ترجیح ہوگی۔ کلا، اللہ کہتے ہیں اب وقت گیا، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، اب ساری دنیا کے طبیب حکیم اطباء جمع ہو جائیں، سب کچھ بھی آ جائے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی تمہاری زندگی بڑھا نہیں سکتے، دنیا میں واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہاں بھی سلف ایک زبردست بات کہا کرتے تھے، کہ انسان سوچ، اپنے آپ کو تصور کر جیسے تیری موت کا وقت آ چکا اور تو رب سے مہلت مانگ رہا ہے اور اللہ نے تجھے مہلت دے دی ہے، حالانکہ اس وقت نہیں ملنی، یوں سمجھ کے جیسے اب تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، فائدہ اٹھا لے۔ اور دوسرا وقت جب انسان چیخ چیخ کے کہے گا اللہ اب دنیا میں لوٹا، وہ ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ سورہ فاطر میں رب نے کہا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اللہ ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، تیرے فرما بردار بن کے جئیں گے، اللہ اب تیری معصیت اور نافرمانی والی زندگی نہیں جئیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا زندگی میں اتنی مہلت نہیں ملی تھی؟ کیا اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ اللہ کو منا لیتے، رب کو راضی کر لیتے، اچھے اعمال کر لیتے؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور پھر تمہیں اللہ کی عذابوں سے ڈرانے والے اللہ کا پیغام تمہیں دیتے رہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے، پرواہ کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ سوچئے اپنے گزشتہ سال جو ایک ہم نے گزار دیا ہے، آج نیا سال اسلامی کیلنڈر کے مطابق اس کا آغاز 1 تاریخ، سوچئے گزشتہ سال کون سی ایسی برائیاں تھی جو میرے اندر رہی، میں چھوڑ سکتا تھا نہیں چھوڑی، کون سی ایسی نیکیاں تھی جس کے موقع مجھے ملے میں کر سکتا تھا نہیں کی۔ سال تو گزر گیا، رأس المال تو گزر گیا، وہ برف تو پگھل گئی، میں نے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ زندگی کا 1 سال تو گزر گیا، 1 سال میں موت کے قریب ہوا، 1 سال میں اپنی حساب و کتاب کے قریب ہوا، 1 سال مجھ سے دنیا دور ہوئی، آخرت نزدیک ہو گئی۔ فکر کیجئے میرے پیارے بھائیوں، پلاننگ کیجئے اس نئے سال کو کیسے ہم گزشتہ سال سے بھی اچھا کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر، اگر مجھ سے نمازوں کی کوتاہی ہوتی رہی، سستی ہوتی رہی، کتنی نمازیں میں نے باجماعت چھوڑی، کتنے خطبات جمعہ میں نے ترک کیے، کتنے جمعات میں اس وقت آیا جب ٹائم ختم ہو رہا تھا، حالانکہ میرے پاس وقت تھا، میں پہلے آ سکتا تھا، اور اللہ کے ہاں وہ لمحہ جس میں محبوب کبریا نے کہا اگر اس لمحے میں آئے تو اللہ 1 اونٹ صدقہ کرنے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، دوسری گھڑی میں آنے والا 1 گائے کا صدقہ، تیسری گھڑی میں آنے والا 1 مینڈے کا صدقہ، اور یہ سارے لمحات ہیں خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے۔ میں نے کتنے لمحات ایسے تھے، چانس تھا، موقع تھا، نہیں فائدہ اٹھایا، پرواہ نہیں کی۔ نماز سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بعد نماز کو سب سے اہم رکھیے، اپنا حساب کیجئے۔ اللہ کے نبی تو معصوم تھے، ساری رات تہجد کی نماز میں آپ مصلی پہ پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا، اور میں اور آپ فرائض میں اتنی سستی اور کاہلی۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ اگر حقوق العباد میں نظر ڈالیے، اس سال میں نے کتنے رشتہ دار تھے جن کو میں نے تکلیفیں دی،
رشتہ داریوں کو توڑا، ماں باپ کو رلایا، بہن بھائیوں کے دل دکھائے۔ کتنے ایسے موقع تھے جہاں میں اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ سکتا تھا، لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کر سکتا تھا۔ ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، وہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کسی کے دل میں تمہاری وجہ سے خوشی آ جائے، میرا رب تو تمہاری اس نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو بھی صدقہ بنا دیتے ہیں۔ پیارے بھائیو، پلاننگ کیجئے۔ کتنے ایسے اوقات تھے میرے جو میں نے انٹرنیٹ کی دنیا میں برباد کر دیے، نہ آنکھ کی حفاظت کی، نہ کان کی حفاظت کی، نہ اپنے دل و دماغ اور سوچ اور فکر کی حفاظت کی۔ حالانکہ رب کی بارگاہ میں ان السمع والبصر والفؤاد، لوگوں تمہاری آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تمہارے کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تمہارے دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے کتنی اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیاں ان فضولیات میں برباد کر دی۔ کوئی منظم پلان کیجئے۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کو وقت دینا ہی دینا ہے تو محدود کیجئے۔ میری زندگی کا ایک پورا سال بیت گیا، میرے پاس موقع تھا، میں اللہ کے دین کو سیکھ سکتا تھا، قرآن مجید، اس کا فہم، کتنی حدیث نبویہ، سیرت طیبہ، میرے پاس موقع تھا دینی علم کے حصول کا۔ ایک طالب علم بن کے میں جیتا جس کے لیے اللہ کے نورانی ملائکہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اس طالب علم کے راستے کو اللہ جنت کی راہ بنا دیتے ہیں، لیکن میں بھٹکا رہا۔ حساب کیجئے، اپنا پلان کیجئے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میں تو کہوں گا، اللہ کی قسم، اپنی زندگی کے منٹوں کو قیمتی بنانے کی فکر کیجئے۔ جس کو اپنی منٹوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ پھر گھنٹوں بھی ضائع کرتا ہے، اور جو گھنٹے ضائع کرتا ہے پھر وہ دن اور ہفتے بھی برباد کرتا ہے۔ ایک ایک منٹ ہماری زندگی کا کتنا قیمتی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آدھا منٹ، لیکن میرے اور آپ کے پاس یہ منٹ نہیں ہوتا، یہ آدھا منٹ نہیں ہوتا۔ جو ہی سلام پھرا دوڑ لگ گئی 1 منٹ آیت الکرسی پڑھنے میں۔ فرمایا اس کے اور اس کی جنت میں رکاوٹ ہے تو صرف موت ہے۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنا ٹائم لگتا ہے، اللہ پورے قرآن کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا، کتنے مسلمان ہیں جو اذان کا جواب ہی دیتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، میدان محشر میں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نہ کی، اگر اللہ کے نبی نے سفارش سے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا، تو اللہ کے نبی کی سفارش کے بغیر تو وہاں حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں جس نے اذان کے بعد دعا پڑھ لی؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ کتنا ٹائم لگا؟ حلت له شفاعتی یوم القیامہ، واجب ہو گئی اس انسان کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن۔ میرے پیارے بھائیوں، راستے میں جا رہے ہیں، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، راستے سے ہٹا دے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، کیا پتا میرا رب اسی وجہ سے تجھے بخش کے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ خوشی دینا، کسی کو راحت دینا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج دنیا کی دوڑ ہے کہ مجھے کیا فائدہ، صرف اپنے مفادات کی دنیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ آخری بات کرتا ہوں، سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، ان قامت الساعۃ وفی یدی احدکم فصیلہ، ادھر قیامت قائم ہو گئی اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کی ایک معمولی سی چھوٹی سی شاخ تھی، تمہیں اتنا اٹھنے سے پہلے موقع مل گیا کہ تم زمین میں گاڑ دو، حالانکہ اسے کیا فائدہ ہے اس کو زمین میں گاڑنے کا؟ کیا اس نے اس کے سائے میں بیٹھنا ہے؟ قیامت تو قائم ہو چکی ہے، کیا اس کھجور کے درخت کا پھل کھانا ہے؟ فرمایا تم نے وہ ٹہنی زمین میں لگا دی، اللہ رب العزت اس کو بھی تمہارے لیے صدقہ بنا دیں گے۔ صرف اپنے مفادات نہیں، مجھے کیا فائدہ ہے؟ اگر یہی سوچے تو میرے پیارے بھائیوں، آج کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، بنائی انہوں نے،
جنہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کے راہی بنا دے، اللہ ہمیں زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری یہ موت جو قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے اللہ اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔